الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا وغرتکم الحیاۃ الدنیا فالیوم لا یخرجون منہا ولا هم یستعتبون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما وَأَلْحِقْنَا بِالصَّالِحِينَ۔ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا اتنا، اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ معزز و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 35 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس کی روشنی میں ہم آج چند باتوں پہ غور کریں گے۔ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یاد رکھیے، آپ خود بھی اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ سارے دنیا کے انسان مل کر اگر کسی چیز کو بتا دیں کہ یہ حقیقت ہے، لیکن اس دنیا کا بنانے والا کہہ دے کہ یہ حقیقت نہیں، دھوکہ ہے، تو صحیح بات کون سی ہوگی؟ سچ کیا ہوگا؟ حق کیا ہوگا؟ وہی جو اس دنیا کا خالق کہے۔ اسی طرح ساری دنیا کی مخلوق جو ہے وہ مل کر یہ کہے کہ فلاں چیز جو ہے یہ دھوکہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ حقیقت ہے، تو یقیناً آپ اور ہم سب مانیں گے کہ نہیں، یہ حقیقت ہی ہے۔ لوگوں کا کہنا جو ہے وہ حق نہیں ہو سکتا، حق لوگوں کے خالق کا کہنا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں واضح کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس حقیقت کو، اور بتا دیا ہے ہمیں کہ یہ دنیا جو ہے جسے تم حقیقت سمجھتے ہو، اصل میں یہ حقیقت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ دنیا کی زندگی جو بھی ہے یہ دھوکہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں جو منظر پیش کیا جا رہا ہے یہ اس وقت کا ہے کہ جب کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ کا حکم ہوگا کہ اب پکڑو انہیں اور چلاؤ انہیں، اب آگ کی سپرد کر دو۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑو اسے، جکڑو اسے اور اسے جہنم میں پھینک دو۔
جب فرشتے رگڑتے ہوئے اسے لے جا رہے ہوں گے، جب اسے کھینچا جا رہا ہوگا، اس وقت اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا ذالکم بأنکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ تمہارے ساتھ یہ جو اس وقت سلوک کیا جا رہا ہے، تمہیں جو گھسیٹا جا رہا ہے، تمہیں جو جکڑا گیا ہے اور چلایا جا رہا ہے جہنم میں پھینکنے کے لیے، تو یہ اس بنا پہ کہ تم نے اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیا تھا، تم نے اللہ کی آیات کو مذاق سمجھا تھا، اور وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ دو چیزیں، دو وجوہات کی بنا پہ تمہیں جہنم کے سپرد کیا جا رہا ہے، اس ابدی کوڑے کھانے میں، ہمیشہ کا جو ڈسٹ بن ہے جس میں آپ کو پھینکا جا رہا ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک یہ کہ تم نے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا یا ان کو مذاق سمجھا، انہیں کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اور دوسری چیز یہ کہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ، پس آج کے دن اب لا یخرجون منہا، اس میں سے انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ پہلا خطاب سیدھا ان سے تھا کہ تمہارے ساتھ اس لیے یہ سلوک ہو رہا ہے، پھر ان کے ساتھ بات کرنا بھی اللہ نے گوارا نہیں کیا، پسند نہیں کیا، پھر غائب میں انہیں رکھ کر کہ ان کے ساتھ یہ جو سلوک ہو رہا ہے، انہیں جہاں پہنچایا جا رہا ہے، جس گھڑے میں انہیں پھینکا جا رہا ہے، وہاں سے اب انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ لا یخرجون منہا، اور ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگو، یعنی اتنا ہی نہیں کہ انہیں پھینکا جائے گا، بلکہ ان کے لیے معافی کا وہ دروازہ بھی بند کر دیا جائے گا۔ اب کوئی موقع نہیں انہیں معافی مانگنے کا، توبہ کرنے کا، کوئی گنجائش نہیں اب ہوگی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 130، کہ اس وقت کہا جائے گا ان سے یا معاشر الجن والانس، ایک بات اور پوچھی جائے گی، اے جن و انس، اے گروہ جن و انس، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے، یقصون علیکم آیاتی، جو تمہیں سناتے، جو بیان کرتے تمہارے سامنے میری آیات، جو میری آیات تمہیں سمجھاتے، بیان کرتے، وَيُنذِرُونَكُمْ، اور ڈراتے تمہیں، لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کی اس دن کی ملاقات سے۔ کیا میرے رسول تمہارے پاس نہیں آئے جو تمہیں ڈراتے، جو تمہیں سمجھاتی میری آیات، اور اس دن کی، آج کی ملاقات سے باخبر کرتے اور ڈراتے؟ قالو، وہ کہیں گے، یعنی اس وقت وہ جواب اب دیں گے کیا؟ شہدنا علی انفسنا، ہم گواہی دیتے ہیں اپنے جانوں کے خلاف، یعنی آج ہم اپنے خلاف خود گواہی دے رہے ہیں۔ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی نے۔ وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے گواہی دی اپنے خلاف، اپنی جانوں کے خلاف انہوں نے گواہی دی، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک یہ تھے منکرین میں سے، کافرین میں سے، کہ بے شک یہ انکار کرنے والوں میں سے تھے، خود انہوں نے گواہی دی۔ انہم کافرین کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے خبر نہیں تھے، ہمیں معلوم تھا حق کیا ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کر نافرمانی کی۔ ہمیں معلوم تھا سیدھا اور سچا راستہ کون سا ہے، لیکن ہم نے نافرمانی جان بوجھ کر کی۔ یہ گواہی اپنے خلاف دیں گے۔ ہمیں معلوم تھا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، لیکن ہم نے حرام کا انتخاب کیا جان بوجھ کر۔ تو یہ تمام چیزیں اس وقت وہ کہیں گے کہ ہاں ہم اپنے خلاف آج خود ہی گواہ ہیں، ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ایک اور موقع پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا
یہ سورۃ الانعام آیت نمبر 23، ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں رہے گا ان کے لیے کوئی فتنہ، یعنی ان کے جو آزمائشیں تھیں، ان کے جو فتنے تھے، ان سب سے پردہ اٹھ جائے گا۔ فتنہ کیا ہے؟ قرآن میں مال کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اولاد کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، اقتدار کو بھی فتنہ کہا گیا ہے، طاقت کو بھی، یعنی طاقت بھی فتنہ ہے، یعنی جو چیز جسے دی گئی ہے وہ اس کے لیے آزمائش ہے، فتنہ آزمائش ہے۔ جو بھی چیز ملے گی اس وقت انہیں پتہ چلے گا یہ ساری چیزیں جو تھیں یہ کچھ بھی نہیں تھی، یہ دھوکہ تھا۔ جب اس فتنے سے، جب اس دھوکے سے، جب اس آزمائش سے پردہ اٹھ جائے گا، وہ اس وقت جان جائیں گے کہ بس یہ کسی کے کام آنے والی چیزیں نہیں ہیں، الا، پھر ایک ہی صورت ان کے لیے رہے گی، بچے گی، ان، وہ یہ کہ قالو، وہ کہیں گے، واللہ ربنا، اللہ کی قسم، ہمارے رب کی قسم، ہمارے پالنے والے کی قسم، ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، ہم مشرک نہیں تھے۔ یعنی یہ سب جب دیکھیں گے، اب کوئی ہماری چیز جو ہے، کوئی بھی جو ہماری، جسے ہم اپنا سمجھتے تھے، ہمارے کام نہیں آ رہا، پھر وہ اللہ کی قسم کھا کر ایک جھوٹ بولیں گے، اور بہت بڑا جھوٹ بولیں گے کہ نہیں، ہم نے شرک نہیں کیا ہے، ہمارے اللہ، ہم تیری ہی قسم کھا کر کہتے ہیں، تو ہمارا رب ہے، تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہم نے شرک نہیں کیا۔ اب یہاں کیسے وہ جھوٹ بول سکیں گے؟ دراصل یہ اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت اجازت دے گا کہ جس طرح سے دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے، ان کی اس اندرونی جو حالت ہے، خباثت ہے، وہ آج ظاہر ہو جائے کہ یہ کس طرح سے وہاں جھوٹ بولتے تھے، اور انہیں وہ بولنے کی اجازت دی جائے گی، وہ اس وقت جھوٹ بولیں گے۔ سورۃ المجادلہ آیت نمبر 18 میں بھی یہ بات کہی گئی ہے، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ، کہ اس وقت وہ اللہ کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جس طرح سے تمہارے سامنے یہ قسمیں کھاتے ہیں، کہ اس وقت یہ قسمیں کھائیں گے، قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے یہ گناہ نہیں کیا، ہم نے شرک نہیں کیا، ہم نے کفر نہیں کیا۔ پھر آپ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے، وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ چھپا نہیں پائیں گے کوئی بات۔ تو دراصل یہ ایک دور ہے، ایک وقت ہے، انہیں دیا جائے گا کہ بولو کیا بولنا ہے تمہیں۔ وہ جھوٹ بھی بولیں گے، جھوٹی قسمیں بھی کھائیں گے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے کوئی بھی حربہ اختیار کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب نہیں، سورہ یاسین میں اس کا ارشاد ہے، الیوم نختم علی افواہہم، بس اب ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے گی، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اور ہمارے ساتھ اب ان کے ہاتھ جو ہے وہ بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پیر جو ہے وہ گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا۔ گویا ایک دور تھا، ایک ٹائم تھا کہ بولو کیا بولتے ہیں، جب وہ جھوٹ بولنے لگیں گے تو پھر اب وہ دور آئے گا، پھر اب وہ زمانہ آئے گا، ان کے لیے بھی کئی سال ہوں گے، یہ 50,000 سال کا آخرت کا دن، کتنی دیر تک ان کے ساتھ کیا کچھ رہے گا۔ پہلے تو حساب کتاب شروع ہی نہیں ہوگا، انتہائی تڑپ رہے ہوں گے، وہ ترس رہے ہوں گے، ایک ایک نبی کے پاس جائیں گے کہ سفارش کرو، اب حساب کتاب شروع ہو جائے، کہیں بھی ہمیں بھیج دیا جائے مگر یہاں سے ہم چھوٹتے، کیونکہ اس دن کا عذاب ہی کچھ ایسا ہوگا، وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہی خطرناک عذاب ہے، شاید جہنم میں کچھ تھوڑی سی راحت ملے، ایک ایک کے پاس جائیں گے، لیکن جب حساب شروع ہوگا پھر بولتے جائیں گے، جھوٹ بولیں گے، پھر ایک دور آئے گا، پھر ایک وقت آئے گا کہ اب ان کے منہ پہ ٹھپا مار دیا جائے گا، زبانیں بند کر دی جائیں گی کہ بس اب تم نہیں بول سکتے۔ اب آنکھیں بولیں گی کہ ہم نے کیا دیکھا، اب کان بتائیں گے کہ ہم نے کیا سنا، اب دل بتائیں گے کہ ہمارے اندر کون بستا تھا، رحمان بستا تھا یا شیطان بستا تھا، اب دماغ بولے گا کہ مجھ سے کیا کام لیا اس نے،
اپنی ذہانت، اپنی قابلیت، اپنی فطانت اور اپنی یہ ساری جس قدر بھی اس کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی تھی، یہ کس کے لیے استعمال کر رہا تھا، مجھے کس کام کے لیے اس نے استعمال کیا، خود بتائے گا۔ اس کے ہاتھ بولیں گے کہ کون سے کام مجھ سے لیے، پیر بولیں گے، پاؤں بولیں گے کن راستوں پہ یہ چلا، خدائی راستوں پہ چلا یا شیطانی راستوں پہ چلا، یہ سب وہی بتا دیں گے۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ان کے اس پہ ٹھپا لگا دیا جائے گا اور یہ خود بتائیں گے۔ اس کے برعکس جب قبر میں سوالات ہوں گے، قبر میں کوئی جھوٹ نہیں بول پائے گا، وہاں جو سوالات ہوں گے جواب آئے گا، جو مومن ہوگا وہ صاف صاف بتا دے گا کہ میرا دین کیا ہے، میرا رب کون ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس نے حق ادا نہیں کیا وہ کہے گا ہا لا ادری، افسوس نہیں، میں نہیں جانتا۔ وہاں جھوٹ کیوں نہیں بول پائیں گے؟ کیونکہ فرشتے جو ہیں وہ غیب کا علم نہیں رکھتے، لہذا وہ ان کی زبان ہی پہ بھروسہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں ان کی زبان صرف سچ کے لیے کھولیں گے۔ اگر کوئی جھوٹ بولنا بھی چاہے گا نہیں بول پائے گا، لیکن میدان حشر میں ایک وقت دیا جائے گا کہ بولو کیا بولتے، لیکن جھوٹوں کو پھر ان کی زبانوں پہ ٹھپا لگا دیا جائے گا اور پھر ان کے اعضاء، ان کا ایک ایک حصہ جو بدن کا ہے وہ بتا دے گا کہ ہم کیا کر کے آئے ہیں۔ تو یہاں واضح ہو گیا ان آیات میں کہ بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا دنیا کی زندگی میں۔ سورہ آل عمران میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، مزین کر دی گئی ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے لوگوں کے لیے، حب محبت، شہوات جو مرغوبات نفس ہیں ان کی محبت۔ کیا یہ نہیں بتا دیا گیا کہ فلاں چیز کو خوبصورت بنا دیا، نہیں، فلاں چیز کی محبت کو خوبصورت بنا دیا گیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب کو، محبت کو، شہوات کی محبت، اس کو خوبصورت بنا دیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوچتا ہے، ہر کام کرنے سے پہلے وہ سوچتا ہے آہا اگر مجھے فلاں قسم کی گاڑی ملی تو کیا مزہ آئے گا، اگر فلاں قسم کا میرا گھر بن جائے گا تو کیا لطف ہوگا، اگر فلاں دولت مجھے مل جائے، وہ اقتدار مجھے مل جائے، میں MLA MP یا منسٹر بن جاؤں گا تو لطف کیا ہوگا، یہاں سے گاڑیاں وہاں سے گاڑیاں، آگے ہٹو بچو، یعنی یہ ساری چیز، فلاں قسم کا باغ مجھے مل جائے گا، آہا کیا لطف ہوگا، بچوں کے ساتھ باغ میں بیٹھنے کا کیا لطف ہوگا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو گنائی گئی ہیں، پہلی عورت، سب سے پہلے نام لیا عورت کہ فلاں لڑکی مجھے مل جائے تو کیا کمال۔ یہ عورت کیوں؟ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائی جو ہے عورت ہے، اور عورت کے لیے سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ مال ہے۔ اور ہم سب کے لیے کہا گیا ہے یہ دو چیزیں ہیں میری امت کے لیے جو بدترین چیزیں ہیں یا سب سے بڑی آزمائشیں ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک تو عورت اور ایک مال، یہ دو چیزیں۔ تو فرمایا گیا ان چیزوں کی ہوس، ان چیزوں کی محبت وہ سوچتا رہتا ہے۔ من النساء، بنین، بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، یعنی آج گاڑیاں ان پہ بھی نشان، فلاں ماڈل کی، فلاں قسم کی، والخیل المسومہ والانعام والحرث، مویشی اور کھیتی، باغات، کھیت، فلاں۔ فرمایا یہ سب کیا ہے؟ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا کم قیمت سامان ہے جو تمہیں بہت بڑھیا دکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دھوکہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا وَمَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ، یا ایھا الانسان ما غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ،
اے انسان کس چیز نے تجھے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا چیزیں ہیں یہ؟ ان چیزوں نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ اللہ سے بھاگ گیا، اللہ سے بھاگ رہا ہے، ان چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ اور ایک اور جگہ فرمایا سورہ آل عمران اور سورہ الحدید میں یہی الفاظ آئے ہیں، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، بس متاع غرور ہے۔ متاع کم قیمت سامان، اور غرور دھوکے کا، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دھوکے کی ٹٹی ہے جسے ترجمہ کیا گیا ہے، دھوکے کا سامان ہے یہ۔ اور سورہ لقمان میں فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، پس تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، یعنی ہوشیار رہو، جاگو۔ 21 مرتبہ یہ دھوکہ کا لفظ جو آیا ہے، اس کے مختلف گر جو ہے، غرکم، یغرنکم، یہ مختلف مشتقات اس لیے 21 مرتبہ قرآن پاک میں آئے ہیں کہ کہیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں۔ وَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے یہ دنیا کی زندگی۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور تمہیں نہ ڈالے دھوکے میں یہ الغرور۔ الغرور سب سے بڑا دھوکے باز یعنی شیطان، اس کا نام بھی ایک الغرور ہے۔ یہ الغرور تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان تجھے دھوکے میں نہ ڈالے۔ وہ دھوکہ ہے یہ سب۔ اب میں نے آغازی میں کہا کہ ساری دنیا کسی چیز کو حقیقت کہے، لیکن اللہ فرمائے یہ دھوکہ ہے، کس کی مانیں گے آپ؟ یقیناً آپ اللہ کی بات مانیں گے۔ آج آپ جب یہاں سے اٹھیں گے اس حقیقت کو مان کر آپ یہاں جائیں گے، آپ کی جمعہ کی نماز قبول ہو گئی۔ اگر آپ نے اس حقیقت کو نہیں مانا، جیسے آئے تھے ویسے ہی لوٹے، پھر آپ نے اس کو کہا کہ نہیں یہی حقیقت ہے، اسی کے لیے رات دن میرے قربان، اسی کے لیے میری صلاحیت ہے، میری زبان، میری آنکھیں، میرے کان، میرے ہاتھ، میرا سب کچھ قربان اسی کے لیے، اس کا مطلب یہ سب دھوکہ ہے۔ پھر یہ نمازیں بھی دھوکہ ہے، پھر یہ فراڈ ہے، سب کچھ۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، جن لوگوں نے اس چیز کو پہچانا کہ واقعی یہ دنیا کی زندگی جو ہے دھوکہ ہے، وہ ایسی محبت اللہ سے کرنے لگے کہ اللہ کے ہر حکم پہ انہوں نے آمنا و صدقنا کہا، اللہ کی ہر آزمائش پہ وہ ٹھیک اترے۔ مثلا ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا، بس یہیں پہ بند کروں گا۔ ایک خاتون ہے، طواف کرتی ہے، طواف کرتے کرتے زار و قطار رو رہی ہے اور کہتی جاتی ہے کہ اللہ میں اس پر بھی راضی ہوں، اے اللہ میں اس پر بھی راضی ہوں، بولتی جاتی ہے اور طواف کر رہی ہے۔ ایک نوجوان سن رہا تھا اس کی یہ گریہ وزاری۔ جب اس نے مکمل کیا طواف تو اس نے کہا کہ آپ یہ کیا بتا رہی تھی، کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے بتا دیا، اپنے اس راز کو کھول دیا کہ سنو، کہا میں بچہ میری گود میں تھا، میں روٹی بنا رہی تھی تنور پر روٹی بنا رہی تھی، میرے جو شوہر تھے انہوں نے بکری ذبح کی، گوشت تقسیم کرنے کے لیے کہیں چلے گئے، چھری وہیں پہ رکھی، میرے دو اور اس سے تھوڑے بڑے بیٹے تھے، انہوں نے دیکھا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، تو بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو کمرے میں لٹایا اور وہی چھری اٹھا کر اس کے حلق پر پھیر دی، اس کی وفات ہو گئی۔ اس نے جب چیخا، ایک چیخ ماری میں دوڑ کر گئی، کیا دیکھتی وہاں کہ وہ خون میں لت پت تھا۔ کہا دوسرا بچہ بھاگ گیا، کہا میں نے اس کو اب سنبھالا، میں اس کو ڈھونڈنے چلی گئی، کہیں نہیں ملا، میں واپس آئی، وہاں دیکھا کہ لکڑی کا ڈھیر تھا، کہیں اس کے پیچھے چھپا تو نہیں، دیکھا کہ وہیں وہ چھپا ہوا تھا، مگر وہاں جب وہ چھپنے کے لیے گیا تو ایک زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا، اس کی بھی وفات ہو گئی۔ کہا مجھے تیسرا بچہ یاد آ گیا جو میری گود میں تھا، جس کو لے کر میں کچھ روٹیاں بنا رہی تھی، کہا اس کو تلاش کرنے لگی تو تنور میں ملا، وہ جل کر راکھ ہو چکا تھا۔ کہا میں نے ان تینوں کو سیدھا کیا، انتظار کیا شوہر کا، شوہر آیا،
غسل دیا، جنازہ ہو گئی. کہا یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں طواف کر رہی ہوں اور اللہ سے کہتی ہوں کہ اللہ میں اس پر بھی راضی ہوں. جس نے دنیا کی حقیقت جان لی، اس دنیا کو سمجھا یہ سب دھوکہ ہے. یہاں کوئی بھی چیز جو ہے یہ حقیقت میں نہیں ہے، ہمارے لیے فتنہ ہے، ہمارے لیے آزمائش ہے، ہمارے لیے ایک پہچان ہے، فرق ہے. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یا اس دولت سے جو ہمیں ملی ہے، چاہے اولاد کی صورت میں، مال کی صورت میں، زراعت کی صورت میں، مویشیوں کی صورت میں، عزت کی صورت میں، اقتدار کی صورت میں. کیا ہے یہ سب جو ہے یہ سب دھوکہ ہے. جو اس چیز کو سمجھے گا پھر اس کے پیچھے بھاگ کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرے گا. وہ سمجھے گا آخری عزت، اصلی عزت وہیں ملنے والی، یہاں نہیں. یہاں کتنے لوگ پیچھے پیچھے ہیں، آگے آگے ہیں. یہ چند دن کی، چند روزہ زندگی ہے. اصل زندگی جو آج کے بعد ہے وہ شروع ہوگی. مگر یہ سب کیا ہوتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک چیز وہ بھی یاد رکھیے. اچھا انسان آپ میں سب جتنے بھی آئیں، ذرا کان کھول کر آپ سنیے، نیند کو چھوڑیے ذرا چند لمحوں کے لیے. جتنے بھی ہم یہاں ہیں ہماری حالت کیا تھی اور کیا ہے اس کی طرف آپ کو غور کرنا چاہیے. ایک بادشاہ نے ایک بار حکم کیا، اس نے کہا کہ وہاں کا، اس ملک کا بڑا مشہور ترین پینٹر تھا، اس سے کہا کہ مجھے 2 تصویریں بنا کر دو، ایک فرشتے کی اور ایک شیطان کی. کہا وہ سوچتا رہا، بڑا ذہین تھا، چلتا رہا تو ایک خوبصورت چھوٹا سا بچہ اس نے لیا، اس کی خوبصورت پینٹنگ اس نے تیار کی اور پیش کی. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ واقعی یہ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں، یہ فرشتہ. اس کی خوبصورت شکل، معصوم اس کا چہرہ، کتنا پیارا چہرہ. کہا اب لاؤ شیطان بھی. ڈھونڈتا رہا، کئی سال گزرے، کوئی نہیں ملا اس کو اس قسم کا. پھر بھول ہی گیا، چھوڑ ہی دیا اس نے. بادشاہ کی موت کا وقت قریب آ گیا. اس نے پھر اس کو بلایا کہ ایک کام میں نے تمہیں دیا تھا، اب میں رخصت ہونے والا ہوں، لیکن میرا وہ کام ہونا چاہیے، کچھ بھی کرو. کہا پھر وہ چلا. چلتا ایک شخص اسے ملا. اس کا چہرہ بھی کچھ بگڑا تھا، بال لمبے لمبے تھے اور بڑا مجرم تھا. وہ بڑا مجرم وقت کا، چور تھا، جھوٹا تھا، بدماش تھا، بڑی اس میں خامیاں ہی خامیاں تھیں. اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ یہ کیا ہے. اس سے کہا، ریکویسٹ کی کہ میں آپ کی تصویر بنانا چاہتا ہوں اور ایز سیٹن، ایز شیطان اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دو، مجبوری ہے، آپ کو بھی کچھ اس کا صلہ ملے گا، کچھ پیسہ آپ کو ملے گا. اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بناؤ. اب وہ سامنے بیٹھا، وہ بنا رہا ہے. بناتے وہ اس کی نظر پڑی کہ اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. اس نے دیکھا بھائی بات کیا ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ جو فرشتے کی تصویر جب آپ نے بنائی تھی، جس بچے کی آپ نے بنائی تھی، میں وہی بچہ ہوں. یعنی ایک وقت تھا کہ میں فرشتہ تھا، لیکن یہ اعمال ہیں، یہ انسان کے افکار ہیں، یہ انسان کی سوچ ہے، کس چیز کو وہ حقیقت سمجھتا ہے، کس کو وہ دھوکہ سمجھتا ہے. اس نے زندگی کی دنیا کی زندگی کو حقیقت جانا اور اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. اس نے کہا لذت اسی میں ہے کہ حسن سے فائدہ اٹھاؤ، مال سے فائدہ اٹھاؤ، کیسے آتا ہے کیسے نہیں آتا. تو سب کچھ اسی کے پیچھے اس نے لگا دیا. تو ایک فرشتے سے وہ شیطان بن گیا. تو شیطان کیسے بن گیا؟ اپنے اعمال سے، اپنے افکار سے. کتنے ہی لوگ ایسے ہیں انہوں نے آخری دم تک اپنی جانیں نچھاور کر دی ہیں اللہ کی محبت میں. غزوہ احد کے موقع پہ جب افواہ اٹھی، عام ہو گئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، تو اس وقت ایک صحابی انس بن النضر اٹھتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا لوگوں سنو،
جس مشن کے لیے، جس مقصد کے لیے حضور نے جان دی ہے، اسی کے لیے تم بھی جان دو، تم کہاں بھاگ رہے ہو؟ ایسے حالات میں بھی انہوں نے اپنی ہمت، حالانکہ ان کا سب کچھ حضور ہی تھا، لیکن ایسے حالت میں انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور ایک مشن کے لیے بھیجے گئے تھے، ان کا ایک مقصد تھا، اس مقصد زندگی کو سامنے رکھو۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، کون جیتا ہے کون نہیں جیتا ہے سب دھوکہ ہے۔ تم اپنے سامنے اللہ کے فرمان کو رکھو، اللہ کی ہدایات کو رکھو۔ اور اس نے اس وقت کہا کہ جس چیز کے لیے ہم نے جان دیا تم بھی اس کے لیے جان دے گے۔ اور پھر اس وقت حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی حضور کی طرف، آپ سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے تیر انہوں نے اپنی جان پر لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمیں اپنی جان سے بھی پیارا ہے ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، اس چیز کو سمجھنا ہے۔ کاش ہم سب اس چیز کو سمجھیں، دنیا کی حقیقت جانیں۔ علامہ اقبال جسے حکیم کہا جاتا ہے، حکیم الامت، انہوں نے اس امت کی نبض پہ ہاتھ رکھ کر جو بات کہی، یہی ہے وہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، وہ پہچان ہی نہیں سکا، اس نے اپنی فکر کو نہیں بدلا۔ میں خود پتہ کروں گا کہ میں کون ہوں، یہ دنیا کیا ہو تم، جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور نکتہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ تم کون ہو، تمہیں کیا پتہ چلے گا اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، تم کیا ہو، وہ راز بتا دیا ہے کملی والے نے ہمیں، لہذا اس راز کو مانو کہ وہی سچی بات ہے۔ اپنی حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ خود ہی بنا میں حکیم ہوں، میں انٹلیکچول، میں دانا، میں فلاں، تو میں خود ہی اس حکمت کے اس پیچ و خم میں ایسا الجھا، ابھی تک وہ پتہ نہیں کر سکا اس سے فائدہ کس میں ہے، نفع کس میں ہے، اور ضرر یعنی نقصان کس میں، ابھی تک اسے یہ پتہ نہیں ہے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہم اپنے آپ کو یقین دلا سکیں۔ بس یقین کی بات ہے، ہمیں یقین نہیں، اپنے آپ کو یقین دلاؤ آپ کہ سچ کہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، سچی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، سچے پیغمبر نے دی ہے، کسی جھوٹے انسان نے نہیں دی ہے، سچے پیغمبر نے سچے خدا کی کتاب ہمیں دی ہے، سچا ہے یہ قرآن۔ اور یہی قرآن کہتا ہے یہ دنیا کی ساری زندگی ٹیپ ٹاپ جو ہے یہ سب دھوکہ ہے، اس دھوکے میں نہ آ جاؤ، آخرت کے بنو اور آخرت کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔